اب یہ بکریاں چرانا جو ہے یہ سنت انبیاء ہے، مطلب جتنے انبیاء علیہم السلام تشریف لائے تقریباً سب نے ہی بکریاں چرائیں، اور میرے آقا کریم کی تو یہ سنت ہے، کبھی موقع ملے تو آپ بھی جا کے چرا لیا کریں، ادائے سنت کی نیت سے بکریاں چرا لیا کریں۔ اور پتہ ہے بکریاں چرانے میں حکمت کیا ہے؟ بکریاں چرانے میں سب سے پہلی حکمت تو یہ ہے کہ جو بکریاں چراتا ہے نا اس میں صبر آ جاتا ہے، صابر بن جاتا ہے، صبح سے شام تک وہ کھڑا ہوا ہے، کبھی یہاں بیٹھتا ہے، جب تک بکریوں کا پیٹ نہیں بھرے گا وہ ان کو لے کر واپس نہیں جائے گا، کھڑا رہے گا، صبر کے ساتھ انتظار کرے گا کہ یہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں۔ دوسری بات، صبر کے علاوہ ایک اور چیز جو اس شخص میں پیدا ہوتی ہے جو بکریاں چراتا ہے، جو چرواہا کہلاتا ہے، اس میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، عجز آتا ہے کہ کہیں بھی بیٹھ گئے، کہیں بھی لیٹ گئے، بکریوں کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز جو پیدا ہوتی ہے بکریاں چرانے والے کے اندر وہ ہوتی ہے شجاعت، بہادری، کیونکہ وہ اپنی بکریوں کو جنگل میں لے جاتا ہے، عموماً اس جگہ لے جاتا ہے جہاں ویرانہ ہو، گھاس ہو، چراتا ہے، اور اکیلا ہوتا ہے عموماً، تو زیادہ تر اگر کوئی بھیڑیا آ جائے، کوئی جنگلی جانور آ جائے تو اس کا مقابلہ بھی کرتا ہے، اپنی بھیڑ بکریوں کی حفاظت بھی کرتا ہے، تو اس طرح اس کے اندر بہادری بھی پیدا ہوتی ہے۔ چوتھی چیز جو اس میں پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ اس کے اندر شفقت و محبت بھی پیدا ہوتی ہے، کہ کوئی بکری بیمار ہو گئی، فریکچر ہو گیا، کوئی بیمار پڑ گئی تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کی خدمت کرتا ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس بکری نے یہ حاملہ ہے، یہ بیمار ہے، اس کے کتنے بچے ہیں، وہ ابھی کتنے بڑے ہیں، کون دودھ پی رہا ہے، کون دودھ نہیں پی رہا، کون سی بکری دودھ دے رہی ہے، کون سی نہیں دے رہی، کون سا بکرا دو دانت کا ہے، اس کو سب پتہ ہوتا ہے، سب کے بارے میں وہ خبر رکھتا ہے۔ تو جو ریوڑ کو سنبھال سکتا ہے نا، یعنی یہ ایک پریکٹس ہے کہ ریوڑ کو جس نے سنبھال لیا، اس کو قابو کر لیا، اس کا خیال رکھ لیا، تو وہ اس قابل ہوتا ہے پھر کہ اسے کسی عہدے پہ بٹھایا جائے تاکہ وہ باقی مخلوق کی بھی، کیونکہ جو جانور کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا وہ انسانوں کو تکلیف میں کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑا انعام ہے، سیکھنے کو ملتا ہے۔ دیکھیے میں تو کہتا ہوں